السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اپریل کا مہینہ ختم ہونے کو ہے. آج اتوار ہے اور پیر کے بعد آگے ایک تو جناب محترم جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے، اور اس ہفتے میں جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس امین الدین اور جسٹس شاہد وحید چین کے دورے پر ہوں گے. افغان کی پالیسیز کیا ہونے جا رہا ہے، مادری معلومات میں شہباز شریف نے کیا ایسی باتیں کہہ دی ہیں، اور پنجاب سختیاں کیوں بھگت رہا ہے، سپریم کورٹ میں دھاندلی کا جو کیس ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے جو پیشن گوئی کی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. میں کچھ چیزیں تو بتا چکا ہوں، لیکن اب چیزیں کچھ آپ کے سامنے ہیں. قائم مقام چیف جسٹس کا جناب جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب حلف اٹھائیں گے 21 تاریخ کو. اب وہ سپریم کورٹ رہی نہیں. اس سپریم کورٹ کی اہمیت جب آئینی بینچ کے طور پر تھی نا، تب بہت اہمیت تھی. یہاں اب بینچز بنانے کا اختیار سارا کرنے کا وہ آئینی بینچ وہ سپرسیڈ کر چکا ہوا ہے سپریم کورٹ کو ایک طرح سے دیکھیں، اور آگے 27ویں آئینی ترمیم آنے کی تیاری پوری چل رہی ہے. اور اس کے لیے مخصوص نشستوں والا کیس جو میں نے بتا دیا تھا کہ 15 رکنی بینچ کیوں بنایا گیا ہے آئینی بینچ، وہ اسی لیے 15 رکنی آئینی بینچ بنایا گیا کہ 13 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو اوور ڈو کرنا. یعنی یہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا یا دیکھا تھا. ڈکٹیٹر کے دور میں یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے ہم دیکھا کرتے تھے، اب یہ ہم جمہوری دور میں یہ سارا کچھ جاتی ہوتی دیکھ رہے ہیں. یہ ریکارڈ ہے، لیٹ دی ریکارڈ بی کیپٹ اسٹریٹ. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ ہی نہیں چل رہا تھا. میں عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ لیٹ دیٹ میٹر بی ڈیسائیڈڈ، کہ یہ فیصلہ ہو جائے، اور اس کے لیے بڑی کوششیں اور کاوشیں میری چل رہی ہیں. میں نے بڑی محنت کی ہے سارے پروسیس کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا. یہ حالات اور واقعات ایسے ہیں یہ. لیکن یاد رکھیے گا، پاکستان کے اندر فسائیت اپنے عروج پر ہے، اور اس میں کیا وجوہات بنے گی وہ میں بھی آپ کے سامنے آگے میں رکھتا ہوں. پاکستان کے وزیر خارجہ، نائب وزیر خارجہ، وزیر اعظم جو ہے نا، افغانستان کے دورے پر ہیں، اور جو افغان کے جو ملک بدری مہم پر کشیدگی کے دوران ایک روزہ دورے پر کابل پہنچے تھے، اور انہوں نے قائم مقام وزیر اعظم ملا حسن اخوند سمیت طالبان کے عہدہ سے ملاقات کی. سیکورٹی، تجارت اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال کی. ایسے وقت میں ہوا جب پاکستان اپریل کے آخر تک 8 لاکھ سے زیادہ غیر دستاویزی افغانوں کو ملک بدر کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، جس کے لیے صرف 2 ہفتوں میں 85,000 سے زیادہ زائد کو ملک بدر کر دیا گیا. زلمے خلیل زادہ کی افغان پہنچتے ہی اس کے 3 مطالبات تسلیم کر لیے کہ امریکہ کو اڈا دینا، اسلحہ فراہم کرنا اور جارج کی حوالی. افغانستان میں جو امریکی اسلحہ ہے وہ تقریباً $7 ارب کا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا، یہ شاید یہ اسلحہ واپس کروانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اب کیا آگے ہونا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. افغانستان کے ساتھ کیا، افغانستان بہرحال پکڑا نہیں جا رہا، آپ سے بہت آگے نکل گیا، گرا ہوا تھا، زمین پہ تھا. لیکن جیسی پالیسی بنائی انہوں نے، جس طرح بھی اسٹینڈنگ کی انہوں نے کیا کسی اسرائیل کو ابھی تک تو تسلیم نہیں کیا، نہ انہوں نے اپنا طریقہ کار بدلا، لیکن وہ اپنی معیشت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور بیسٹ آف دی بیسٹ ڈیل انہوں نے سارے نہیں ڈھونڈے. پاکستان کیا فائدہ دے سکتا ہے، وہ پاکستان کے مرہون منت نہیں ہے. اب یہ اتنی بات بڑی واضح ہے. اب وزیر اعظم نے شہباز شریف نے 60 ملکوں کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کار کی دعوت دے دی ہے، اور لاہور میں ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرل شو کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے غیر ملکی سرمایہ کار کو کاروبار دوست ماحول اور تمام سہولتیں فراہم کریں گی. یہ ساری قیمتی معدنیات سے دوسرے ملک فائدہ اٹھائیں، اور ان میں سے ہونے والی کمائی یہ لوگ باہر منتقل کر دیں، اور جہاں سے معدنیات نکل رہی ہیں وہ ہمیشہ کی طرح اس سے محروم رہی ہے. میں ایک نارمل بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم نے تاکہ تاریخی پہ دیکھا ہے، سوئی گیس نکلنے کی رائلٹی وہ مسائل اپنی جگہ ہے، ڈیم بننے کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے رائلٹی والا معاملات یا باقی ایشوز وہ اپنی جگہ پر معلومات اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن دیکھیں یہ ساری باتیں آخر اس کو منطقی انجام کی طرف باتیں جائیں گی تو یہ دیکھنے والی باتیں ہیں. علی مین لاہور میں اداروں کو للکارنے آ جاتے ہیں، اور عالیہ حمزہ جو ہیں ایک کنونشن کریں تو گرفتار ہو جاتی ہیں. رحیم چینج کے بعد آج سب سے زیادہ سختیاں پنجاب پر ہیں.
جس دن پنجاب اٹھا اس دن اسٹیبلشمنٹ منہ کے بل گرے گی، یہ تو میں بھی مانتا ہوں اس بات کو. اور 25 مئی 2022 کے لانگ مارچ سے آج تک پنجاب رگڑا کھا رہا ہے. سب سے زیادہ مقدمات بنے، چادر اور چار دیواری کی پامالی ہوئی، خواتین کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالے گئے. اب بھی یہی پالیسی جاری ہے، اس لیے علی حمزہ سختیاں برداشت کر رہی ہیں. کنونشن تک نہیں کرنے دیا جاتا. ان کو پوچھنے والا ہے کیا ہماری کوٹیں کوئی نہیں سارے معاملے میں؟ کوٹیں بھی خاموش بیٹھی ہیں. اب یہ ذرا سمجھنا ہے، یہ باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. کسان نیازی ابھی جیل کے اندر ہے، سختیاں برداشت کی ہیں اس نے. اور اب لیکن کئی لیڈرشپ اب آپ کے سامنے، عباد فاروق آپ کے سامنے تھا، کیا ہو گیا؟ لیکن عباد فاروق کے حوالے سے ایک بات ہے، اس نے اس دن جو بات کی ہے میں اسے اتفاق نہیں کر. یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جس کو لیڈر یا ہیرو بنا رہے ہیں کل وہ کوئی ایسی بات نہ کر جائے جو کل بڑے مسائل پیدا ہو جائیں. یہ بڑا نازک دور ہے، میں اشاروں میں بات سمجھا رہا ہوں کہ اس نے جو بات کہی ہے اس کو، اس بارے میں بڑا دھیان سے بات گفتگو کرنی چاہیے. کل آپ کے منہ کی کہی ہوئی بات جو ہے نا آپ کے گلے میں اڑ جائے گی. وہ کہنے اپنا نا دندہ نہ کھول لیے پہنجے گنڈا. تو اس لیے یہ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہونا ہے. اور سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کے کیس میں اضافی دستاویز جمع کرا دی ہیں، اس میں اخباری تراشی ہیں. سپریم کورٹ کا اکتوبر 2016 کا فیصلہ شامل ہے. 2024 دھاندلی میں اضافی دستاویز جمع کرانے کی استدعا کی تھی. عدالت نے دستاویز جواب کرنے کی کارروائی کو ملتوی کر رکھا ہے. جواب کا یعنی اس بنیاد یعنی آپ نے ثبوت سارے رکھے نا کہ یہاں کیا کرپشن ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر ہوا ہے، پروپوزر اٹھائے گئے، سیکنڈر اٹھائے گئے، اور کئی مسائل. یعنی اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ جو میں بتانا بھی چاہوں، جو آپ کے سامنے رکھنا بھی چاہوں، شاید میں نہیں رکھ سکتا. لیکن یہ سارے ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا یہاں. اور جمہوری جماعتیں بڑی بات کر رہی ہیں، سیاسی جماعتیں بڑی بات کر رہی ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا، انہوں نے آپ کے سامنے جو حال کیا. صحافی ذوالقرنین نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگست کے آخر تک 9 مئی کے فیصلے آ جائیں. تحریک انصاف کے 80% اراکین اسمبلی، سینیٹر اور MLA نااہل ہو کر جیلوں میں ہوں، اور ان کی جگہ ضمنی انتخابات ہوں گے، اور پھر فارم 47 کا جھرلو پھرے گا، اور سب سے اہم وزیر علی امین گنڈا پور کا ہوگا. یعنی جب سزائیں ہوں گی، آپ کو سزائیں ہونے کے بعد وہ ساتھ ساتھ آپ کو الٹیمیٹلی نااہلی کی طرف بھی جاتی ہیں. وہ 5 سال کی سزائیں ہوں گی تو وہ اپنا اس کانٹیکس میں ہینیس کرائم یا باقی چیزوں کے کانٹیکس میں آئیں گے. وہ ساتھ نااہل کہیں گی، وہ اپیلوں میں آئیں گے، اپیلوں میں سسپینڈ ہو جاتی ہیں. جب اگر وہ اپیلیں سسپینڈ ہو جاتی ہیں، اب یہ معاملہ اس لیے تو کورٹوں کا رول بہت اہم ہے. سسپینڈ ہو جاتی تھی، یہ بھی سسپینڈ ہو جائیں گی. لیکن یہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے فائنل فیصلے تک یہ جو باتیں ہیں، دیکھیں یہ جو سوچی بیٹھے ہیں نا، جو پلان نظر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا. اور اس کے اگر ایسا ہو گیا، فرض کریں یہ ساری باتیں ایسی ہیں، تو پلے کیا رہے گا؟ پہلے ہی دنیا میں ذلت سمیٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور وزیر اعلیٰ جو شکوک شبہات کا اظہار کر دیا ہے، مخصوص نشستوں کے نظر ثانی لگا کر قومی اسمبلی کی 23 سیٹیں بانٹ سکتی ہیں، اور اسے 2/3 کا مقصد پورا ہو جائے گا. 26ویں ترمیم پوری ہو چکی ہے، مقاصد پورے ہو گئے ہیں، پہلے ہیر پیر ہے. اس کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ مخصوص نشستوں کا کیس لگا کر یہ 2/3 کی اکثریت اندازہ لگائی. یار میں تو حیران ہوتا ہوں، وہاں 45 اور 47 کے بعد آپ بیٹھ کے 2/3 اکثریت لے جائیں اور اس ملک کا تیا پانچا کر دیں، نیست و نابود کر دیں اس نظام کو. یہ اس میں ہو رہا ہے. محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں سینئر صحافی اور موقع اختر بلوچ نے 2015 میں محترمہ فاطمہ جناح کی پرسرار موت پر ڈان اخبار میں ایک شاندار تحقیقاتی کالم لکھا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ 2 اگست 1971 میں ایک اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا. اور اس خبر میں غسل دینے والوں کے بیانات بھی شائع ہوئے، جس میں ہدایت علی غسال نے بتایا تھا کہ محترمہ کے جسم اور زخموں کے گہرے نشان تھے، اور ان کے پیٹ میں سوراخ بھی تھا جس سے خون اور پیپ بہہ رہی تھی. اور جو غسال کرنے والے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ محترمہ کے قانون دار کپڑے اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس وقت کی حکومت نے اس کی تردید کی اور نہ ہی انکوائری ہوئی. اور جنوری 1972 میں غلام سرور نامی ایک شخص نے محترمہ بینظیر جلال کے حوالے سے ایک درخواست میں عدالت میں درخواست دائر کی. غلام سرور نے اپنی درخواست میں کہا کہ محترمہ اس ٹولے کی راہ میں زبردست رکاوٹ تھی جو ہر صورت اقتدار میں چمٹا رہنا چاہتا تھا، لہٰذا یہ ٹولہ ہر قیمت پر ان سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا. اس لیے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ فاطمہ جناح کو کہیں قتل تو نہیں کیا گیا. لیکن ہمارے ہاں سامنے ہی ہے